أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ذی الحجہ کی فضیلت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کریں۔ محترم مشاہدین احترام، جس طریقے سے قرآن کریم نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والقمر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء کرام نے ان 10 راتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 10 راتیں کوئی اور نہیں بلکہ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ضمن میں اس کے 10 دن بھی آ گئے، تو یہ 10 دن اور 10 راتوں کی قرآن کریم قسم کھا رہا ہے، تو آپ اس کی فضیلت، ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا اکرام اور اس کا مقدس ہونا آپ ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھائے وہ کتنی زیادہ معزز ترین ہو سکتی ہے۔ انسان بھی جب کبھی کوئی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز کی قسم کھائی جائے۔ وہ کہتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، رزق کی قسم، میری جان کی قسم۔ یہ قسم جو انسان کھاتا ہے اس کے نزدیک ایک اہمیت والی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے کھاتا ہے۔ جب قرآن کریم ان کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ کتنی زیادہ معزز ترین ہوگی، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ تو قرآن کریم قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کیا ہے ان کی فضیلت؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 راتوں اور ان 10 دنوں کے متعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جہان میں جتنی راتیں اور جتنے دن بنائے گئے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ فضیلت والی اور اتنی زیادہ بڑے ثواب کی حامل نہیں ہو سکتی جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے سوا سب سے زیادہ نیکیوں کا حامل اگر کوئی عمل ہو سکتا ہے کسی دن میں کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہو سکتا ہے تو وہ یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 10 دنوں میں دن میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال تک مسلسل پیدر پہ روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے لگ بھگ ہے۔ دن کی عبادت 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، رات کی عبادت ایک شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر، یعنی 80 سال تک عبادت کرنے کے برابر، 1000 راتوں سے بہتر شب قدر ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ان راتوں کی اور ان دنوں کی جب قرآن کریم قسم کھا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان راتوں کو اور ان دنوں کی قدر کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 راتوں کے لیے خاص ذکر بتایا ہے، ایک خاص تحلیل اور تکبیر بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کو اور چند راتوں کو مخصوص کر لیا ہے اور چند موقعوں پر چند تسبیحات کو خاص کر لیا ہے کہ اس میں انہی اذکار کو پڑھے جائیں اور انہی ذکر کو کیا جائے تاکہ اس کے اثرات مرتب ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اللہ ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ کن باتوں کا اور کن ذکر و اذکار کا اور کن تسبیحات کا اور کن تحمیدات کا اثر کن چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا رکوع میں یوں فرمایا گیا کہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے، کہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں
اس اللہ کی جو بہت بڑا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کے بالکل قریبی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اسے کہا گیا، اسے حکم ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ میں تسبیح بیان کرتا ہوں اس پروردگار کی جو بہت اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رکوع میں بھی وہی تسبیح پڑھی جا سکتی تھی، سجدے میں بھی وہی تسبیح پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو تبدیلی کر دی، یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں اور کیا اس کے اثرات۔ اور جب کبھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عقل مند انسان کا کوئی کام بے وجہ نہیں ہوتا، بلا حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو انسان کو پیدا کرنے والا رب اور انسان کو اس عقل کے مالک بنانے والا رب، جس کی طرف انسان منسوب ہو کر نسبت کر کے یوں کہتا ہے کہ اس کا عمل بلا حکمت نہیں ہو سکتا، اس کا بول بلا حکمت نہیں ہو سکتا، تو اس پروردگار کے یہ فرامین کیسے بلا حکمت ہو سکتے ہیں؟ اب اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فیصلے ہیں، اس کی کیا برکات ہے اور اس کے کیا اثرات انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ اس کے اثرات الگ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اس تمہید کو سننے کے بعد کس تسبیح کو اور کس تحلیل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ جب کبھی ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس 10 دنوں میں، بلکہ ایام تشریق میں خاص طور پہ، ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہے، اس سے پہلے پہلی ذی الحجہ سے 13 تک، بلکہ اس مکمل مہینے میں تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کل تو یہ ماحول نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام ان 10 دنوں کے آتے ہی زور سے گلی کوچوں میں اپنے طریق پڑھتے رہتے تھے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ زور سے، ان کے لیے کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طریقے سے وہ لوگ گنگا رہے ہیں، اللہ کی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اٹینڈنس لگا رہے ہیں، اللہ سے حاضری کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور ہمارے لیے سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے اس تکبیر کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت کسی جگہ پر مردہ ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، ناپید ہو چکی ہو، وہاں پر اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں سے زیادہ اس شخص کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بنے، ہم پڑھتے رہیں یہ چلتے پھرتے، جیسے ہی ذو الحجہ شروع ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے رہیں۔ رہی بات ایک مسئلے کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں کہ ناخن کاٹنے کی آخری تاریخ فلاں، بال کترنے کی آخری تاریخ فلاں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں تک جائز اور فرض اور کہاں تک واجب اور مستحب ہے؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں بہت سارے اعمال کی ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے۔ بعض اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرض، اس کے نیچے نفل روزہ، نفل نمازیں، نفل معاملات بھی ہے، پھر اس کے نیچے جو آئے گا واجب، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد پھر سنت، سنت کے بعد پھر مستحب۔ تو یہ جو معاملہ ہے ناخن کاٹنے کا کہ پہلی تاریخ، پہلی ذو الحجہ سے پہلے آپ کو نیل کٹ کرنا ہے اور بال کٹ کرنا ہے، اس کے بعد 10 دن تک نہیں کٹ کرنا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ پہلی ذی الحجہ سے پہلے سے 10ویں ذی الحجہ تک اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، ان کی بھی قربانی۔ اور جو عام لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کاٹیں، وہ لوگ ان دنوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، ایک پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک بھی وہ کاٹ سکتے ہیں۔
یہ مسئلہ جو ہے وہ مستحب کے درجے میں ہے کہ کاٹے نہ کاٹے اس کو پسندیدہ سمجھا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور اس کو مشابہت اختیار ہوگی کہ بھئی جو لوگ حج پر پہنچے ہیں وہ دیوانہ انداز میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشقیہ انداز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے ہیں، تو وہ میرے نیک بندے جب وہاں پر پہنچے ہیں، تم وہاں پر کسی وجہ سے اگر نہ پہنچ سکو کوئی بات نہیں، یہاں پر رہتے ہوئے کچھ اس کی مشابہت اختیار کرو تاکہ تم کو بھی نوازا جائے، جو ان کو رحمتیں برکتیں جو ان کے اوپر نچھاور ہو رہی ہے اس سے بھی تم محروم نہ رہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ بال اور ناخن اور وہ لوگ نہ کاٹے، مستحب ہے کہ ان کو بھی اس کی مشابہت اختیار ہو جائے۔ علماء کرام نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، لہذا اس کو فرض کے درجے میں نہ لے جائیں، اس کو سنت اور واجب کے درجے میں نہ لے جائیں، بلکہ اس کو مستحب کا درجہ ہے، چوتھا نمبر کا درجہ ہے، اس کو وہیں تک رکھیں۔ فرائض کی طرف توجہ دیں۔ یہ 10 دنوں اور راتوں میں فرض نماز باجماعت مرد حضرات اور عورتیں اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی فکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد تحلیل پڑھتے رہیں اور تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طریقے سے مکمل تسبیحات پڑھتے رہیں، نمازوں کو باجماعت پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس 10 دنوں میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو نیک اعمال صدقہ و خیرات کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نمازوں کو پڑھ کے اور نیک اعمال کر کے کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اور جو باتیں اور جو مسائل ہوں گے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اس کو پیش کیا جاتا رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع